अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। महकमे मौसमियात ने जुनूब मगरिबी मानसून की वजह से इस महीने की 30 तारीख तक रियासत की कई अजला में हल्की या तेज बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस उज्जल भोयान की 28 जून मंगल को राजभवन में हलफ बर्दारी। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन नए चीफ जस्टिस को 10:30 बजे दिन दिलाएंगी हलफ। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुतासरीन 3 ta 4 यौम में सेहतियाब होने लगे और इनको किसी तरह की संगीन सूरत-ए-हाल का सामना करना नहीं पड़ रहा। माहिरीन सेहत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और स्कूल्स को तरक्की देने की कोशिशें ऐसा लगता है कि समर आवर होने लगी हैं और इन स्कूल्स में दाखिला लेने वाले तलबा की तादाद में इजाफा होने लगा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के नताइज से ये साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी SP BJP को शिकस्त देने की सलाहियत नहीं रखती। आदिलाबाद जिले के उचनूर से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाने वाली एक तेलंगाना RTC की बस में एक खातून रत्नामाला ने बच्चे को दिया जन्म। इस खातून की 9 माह मुकम्मल हो गए थे और वो डिलीवरी के लिए अपने गांव जा रही थी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज 28 जून को 11 बजे दिन होंगे जारी। जारिया साल तकरीबन 9,07,393 तलबा ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखा था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 28 जून मंगल को T-Hub 2 का करेंगे इफ्तिताह। T-Hub 2 की नई इमारत 5,82,000 मुरब्बा फीट अराजी पर मुहित है और इस लिहाज से दुनिया भर में सबसे बड़ी इनोवेशन कैंपस होने का एजाज हासिल होगा। मुल्क के बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन भी, जहां से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स तक ट्रेनें चलाई जाती हैं। तेलुगु की दोनों रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बड़े इस रेलवे स्टेशन में हमेशा हुजूम रहता है, मगर साउथ सेंट्रल रेलवे के हुकाम मुसाफिरीन की हर रोज बढ़ती तादाद के बावजूद इस मसरूफ तरीन स्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों को फरोग देने की बात तो दूर, मौजूदा सहूलतों को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बैरून मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अकामती इदारों के BC तलबा के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम करेगी। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा कोर्सेज में दाखिलों के लिए होने वाले MSET के हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई। MSET की सरकारी वेबसाइट के जरिए ये हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे मौसमियात ने जुनूब मगरिबी मानसून की वजह से इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के कई अजला में हल्की या तेज बारिश की पेश कयासी की है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री, भोंगीर, मेदक में गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान हैदराबाद
حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں بارش ہو رہی. حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے. تلنگانہ کے نئے چیف جسٹس اجل بھویان کی 28 جون منگل کو راج بھون میں حلف برداری ہوگی. گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن نئے چیف جسٹس کو 10:30 بجے دن حلف دلائیں گے. اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے راج بھون کے اطراف ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں. واضح ہے کہ گزشتہ دنوں جسٹس ستیش چندر مشرا کا تبادلہ کرنے کے بعد جسٹس اجل بھویان کو تلنگانہ ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا. وہ منگل کو راج بھون میں حلف لیں گے. جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک نے شہریوں سے راج بھون کے اطراف ٹریفک تحدیدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سفر کی اپیل کی ہے. تلنگانہ میں کورونا وائرس کے متاثرین 3 تا 4 یوم میں صحت یاب ہونے لگے ہیں اور اس کو کسی طرح کی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا. ماہرین صحت کے مطابق تلنگانہ میں کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا، لیکن اس مرض کا شکار ہونے والوں کو اب منفی رپورٹ کے لیے 10 یا 14 دن کا انتظار نہیں کرنا پڑ رہا، کیونکہ جو مریض ہیں ان میں بیشتر اندرون 4 یوم دوبارہ معائنہ کے بعد منفی پائے جانے لگے ہیں، جس سے ان میں سنگین بیماری لاحق نہیں ہو رہی. دواخانے سے رجوع مریضوں کے مشاہدے اور دوبارہ معائنے کی صورت میں منفی رپورٹ کے سبب محکمہ صحت نے اطمینان کی سانس لی ہے، لیکن مریضوں سے کہا جا رہا کہ وہ عالمی معیار کے مطابق قرنطینہ اصولوں کی بنیادی پابندی کریں اور علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ علاج اور ادویات کے استعمال میں کوتاہی مریض کی قوت مدافعت کو متاثر کر سکتی ہے. محکمہ صحت کے عہدیداروں نے گزشتہ 2 ہفتوں میں معائنوں کی جانچ اور منفی رپورٹ کا مشاہدہ کر کے کہا کہ کورونا کی جس قسم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا وہ مختصر مدت کے لیے شکار ہوئے ہیں اور انہیں کھانسی، سردی، نزلہ کے علاوہ دیگر کوئی تکالیف کا سامنا نہیں، لیکن شدید بخار پر فوری معائنہ اور علاج پر توجہ کا مشورہ دیا جا رہا تاکہ اعضائے رئیسہ کو محفوظ رکھا جا سکے. تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرکاری سکولز میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور سکولز کو ترقی دینے کی کوششیں ایسا لگتا ہے کہ ثمرآور ہونے لگی ہیں اور ان سکولز میں داخلہ لینے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. اسی طرح ضلع کریم نگر کے کارخانہ گڈھا علاقے کے سرکاری پرائمری سکولز میں اب داخلے بند ہونے کا بورڈ لگا دیا گیا. کہا گیا ہے کہ سکول میں داخلے کے لیے اولیاء طلباء مسلسل سکول آ رہے، خاطر خواہ تعداد میں داخلے دینے کے بعد داخلے بند کر دیے گئے. اب تک دیکھا جاتا ہے تھا کہ بڑے کانوینٹ اور کارپوریٹ سکولز میں داخلے بند کا بورڈ دکھائی دیا کرتا تھا، تاہم اب یہ بورڈ ایک سرکاری سکول پر بھی دکھائی دیا ہے، جس پر کہا جا رہا کہ یہ سکولز کی حالت کو بہتر بنانے حکومت کی کوششوں کا نتیجہ ہے. لوگ خانگی سکولز کے بجائے سرکاری سکولز میں اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کی کوشش کر رہے. کہا گیا ہے کہ سکولز ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر کو مسلسل عوام کے فون کالز مل رہے کہ ان کے بچوں کو اس سکول میں داخلہ دیا جائے. کہا گیا ہے کہ کچھ سیاسی قائدین اور مقامی کارپوریٹرز بھی داخلوں کے لیے سفارش کر رہے. اسکول میں پہلے جملہ 150 طلبہ موجود تھے، نئے داخلوں کے بعد یہ تعداد 360 ہو گئی. 4 اور 5ویں جماعت میں فیکس 90 اور 10ویں جماعت میں 60 طلبہ موجود ہیں. اس طرح اب اسکول میں مزید طلبہ کی گنجائش نہ رہنے کا عذر پیش کیا گیا، اسی لیے اسکول میں داخلے بند کا بورڈ لگا دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ طلبہ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایک جماعت کے علیحدہ سیکشن بنانے کلاس رومز دستیاب ہیں، لیکن اساتذہ کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا جا سکتا. اسکول ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ انگریزی میڈیم کے آغاز کے بعد اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سرکاری اسکولز میں اپنے بچوں کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے رامپور اور اعظم گڑھ کے لوک سبھا ضمنی انتخاب کے نتائج سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سماجوادی پارٹی SP BJP کو شکست دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. واضح ہے کہ BJP امیدوار گھنشیام لودھی نے رامپور کی پارلیمانی نشست پر ضمنی انتخاب میں اپنے قریبی حریف سماجوادی پارٹی کے امیدوار کو زائد از 42,000 ووٹوں سے شکست دے دی ہے، جبکہ بھوجپوری اداکار و گلوکار اور BJP امیدوار دنیش لال یادو نروہا 9,060 کی ووٹوں کی اکثریت سے جیت رہے تھے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بات بتائی. اویسی نے ہندی میں ٹویٹ کیا، رامپور اور اعظم گڑھ کے نتائج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سماجوادی پارٹی SP BJP کو شکست دینے کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتی. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی فضول پارٹیوں پر اپنے قیمتی ووٹ ضائع کرنے کے بجائے خود اپنی آزادانہ سیاسی شناخت بنائیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. اسد اویسی نے مزید کہا ہے کہ رامپور اور
اور اعظم گڑھ کے انتخابی نتائج سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں بی جے پی کو شکست دینے یا ہرانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ عادل آباد ضلع کے اوٹنور سے مہاراشٹر کے چنداپور جانے والی ایک تلنگانہ RTC کی بس میں ایک خاتون رتنا مالا نے بچے کو جنم دیا۔ اس خاتون کے 9 ماہ مکمل ہو گئے تھے اور وہ ڈلیوری کے لیے اپنے گاؤں جا رہی تھی کہ عادل آباد کے گڈی ہتنور کے پاس شدید درد محسوس ہونے پر بس ڈرائیور انجنا اور کنڈکٹر گبر سنگھ نے بس روک دیا اور بس میں سوار مسافرین کو اتار کر دیگر خواتین کی مدد سے رتنا مالا کی ڈلیوری انجام دی، جس میں خاتون نے لڑکے کو جنم دیا۔ اس کے بعد زچہ اور بچے کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں دونوں صحت مند بتائے گئے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع بس کنڈکٹر نے ڈپو مینیجر کو دی اور ڈپو مینیجر نے RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار کو دی۔ VC سجنار نے بس میں پیدا ہونے والے لڑکے کو تاحیات مفت سفر کی سہولت کا اعلان کیا۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج 28 جون کو 11 بجے دن جاری ہوں گے۔ جاریہ سال تقریباً 9,07,393 طلباء نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان لکھا۔ نتائج کی اجرائی کے اندرون 15 یوم ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے انعقاد کا پہلے ہی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے حکام اعلان کر چکے ہیں۔ منگل کو انٹر سال اول اور سال دوم کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے اسکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال، جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، الارش میڈیکل ہال beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ Flipkart۔ یاد رکھے، اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج الارش الرجی کریم اینڈ ارش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 28 جون منگل کو ٹی ہب 2 کا افتتاح کریں گے۔ ٹی ہب 2 کی نئی عمارت 5,82,000 مربع فٹ اراضی پر محیط ہے اور اس لحاظ سے دنیا بھر میں سب سے بڑی انوویشن کیمپس ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ واضح ہے کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا انوویشن کیمپس ایف اسٹیشن فرانس میں واقع ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ اور کو ایپ کے درمیان یادداشت مفاہمت کا تبادلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ HDFC بینک، ICICI بینک، ہیرو موٹر کارپوریشن اور ویب 3.0 سے بھی یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے جائیں گے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ٹی ہب 1 کا ملک کے معروف صنعت کار رتن ٹاٹا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا تھا۔ ٹی ہب 2 کے 28 جون کو افتتاح کے بعد تلنگانہ کا شمار دنیا کے سب سے بڑے انوویشن سینٹر کی حامل ریاست کے طور پر کیا جائے گا۔ ملک کے بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک سکندرآباد ریلوے اسٹیشن بھی ہے، جہاں سے ملک کے مختلف شہروں اور ٹاؤنز تک ٹرینیں چلائی جاتی ہیں۔ تیلگو کی دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بڑے اس ریلوے اسٹیشن میں ہمیشہ ہجوم رہتا ہے، مگر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے حکام مسافرین کی ہر روز بڑھتی تعداد کے باوجود اس مصروف ترین اسٹیشن میں انفراسٹرکچر اور سہولتوں کو فروغ دینے کی بات تو دور، موجودہ سہولتوں کو بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ حکام کی مبینہ تساہل کی
کی وجہ سے مسافرین کو مصائب کا سامنا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ایک لفٹ گزشتہ چند دنوں سے کام نہیں کر رہی، حکام اس جانب توجہ دینے میں ناکام رہے۔ مسافرین کو ایک سے دوسرے پلیٹ فارم جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ اگر ایلیویٹر کی سہولت دستیاب کرائی جاتی تو یہ مسافرین کے لیے سہل و کارآمد ثابت ہوتا، مگر یہاں چند مہینے سے ایلیویٹرز یہاں کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے معذور اور ضعیف مسافرین کو پلیٹ فارم کے لیے ان گنت مشکلات کا سامنا ہے۔ پلیٹ فارم تک جانے کے لیے مجبوراً سیڑھیوں کو چڑھ کر جانا پڑتا ہے، اس دوران ان کے گرنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ لفٹ کی سہولت نہ ہونے سے بھی بھاری بھرکم سامان کے ساتھ پلیٹ فارم تک جانا مسافرین کے لیے مصیبت سے کم نہیں۔ چند مسافرین نے انڈین ریلوے کے ویب سائٹ پر اس تعلق سے تحریری شکایت اپلوڈ کی کوشش کی، تاہم فنی خرابی کے سبب وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مسافرین نے ریلوے سیوا مرکز ٹویٹر پر خراب لفٹ کی تصویر پیش کی اور ریلوے خدمات کو اجاگر کیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافرین کو درپیش مشکلات سے متعلق تفصیلی شکایت واٹس ایپ پر بھی پیش کی گئی، مگر حکام نے تاحال ان شکایتوں پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ چند مسافرین نے اسٹیشن کے حکام سے راست تحریری شکایت کی، مگر ان عہدیدار بھی لفٹ کی مرمت سے متعلق کوئی باضابطہ یقین دہانی کرانے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں کئی دنوں سے اس لفٹ کا استعمال نہیں ہو رہا۔ ایلیویٹر کے سامنے ایک بورڈ لگایا گیا جس پر ایلیویٹر انڈر ریپیئر تحریر ہے۔ کئی دنوں سے ایلیویٹر پر اس طرح کا بورڈ رکھا گیا، تاحال اس کی مرمت نہیں کرائی گئی۔ بیرون ملک کے معروف تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم عثمانیہ یونیورسٹی کے اقامتی اداروں کے BC طلباء کے لیے تربیتی کلاسز کا اہتمام کرے گی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈومیون کوماؤ، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ملیشم اور پرنسپل سیکرٹری محکمہ BC ویلفیئر B وینکٹیشم نے یہ تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے باصلاحیت 100 طلباء کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کے لیے 10 روزہ کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ یہ طلباء ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ پا سکیں۔ بیشتر طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول اور اعلیٰ کیریئر بنانے کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ B وینکٹیشم نے بتایا کہ اس مسئلے پر حکومت کے فیصلے سے بہت جلد ہارورڈ یونیورسٹی کو واقف کروایا جائے گا۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address: बाबा आजम खान बेंगाली, मलिकपेट, हैदराबाद। महकमे मौसमियात ने जुनूब मगरबी मानसून की वजह से इस महीने की 30 तारीख तक रियासत की कई अजला में हल्की या तेज बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस उजल भोयान की 28 जून मंगल को राजभवन में हलफ बर्दारी। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन नए चीफ जस्टिस को 10:30 बजे दिन दिलाएंगी हलफ। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुतासरीन 3 ta 4 यौम में सेहतियाब होने लगे और इनको किसी तरह की संगीन सूरत-ए-हाल का सामना करना नहीं पड़ रहा। माहिरीन सेहत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और स्कूल्स को तरक्की देने की कोशिशें ऐसा लगता है कि समर आवर होने लगी हैं और इन स्कूल्स में दाखिला लेने वाले तलबा की तादाद में इजाफा होने लगा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के नताइज से ये साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी SP BJP को शिकस्त देने की सलाहियत नहीं रखती।
आदिलाबाद जिले के उचनूर से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाने वाली एक तेलंगाना आरटीसी की बस में एक खातून रत्नामाला ने बच्चे को दिया जन्म। इस खातून की 9 माह मुकम्मल हो गए थे और वो डिलीवरी के लिए अपने गांव जा रही थी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज 28 जून को 11 बजे दिन होंगे जारी। जारिया साल तकरीबन 9,07,393 तलबा ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखा था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 28 जून मंगल को टी हब 2 का करेंगे इफ्तिताह। टी हब 2 की नई इमारत 5,82,000 मुरब्बा फीट अराजी पर मुहित है और इस लिहाज से दुनिया भर में सबसे बड़ी इनोवेशन कैंपस होने का एजाज हासिल होगा। मुल्क के बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन भी, जहां से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स तक ट्रेनें चलाई जाती हैं। तेलुगु की दोनों रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बड़े इस रेलवे स्टेशन में हमेशा हुजूम रहता है, मगर साउथ सेंट्रल रेलवे के हुकाम मुसाफिरीन की हर रोज बढ़ती तादाद के बावजूद इस मसरूफ तरीन स्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों को फरोग देने की बात तो दूर, मौजूदा सहूलतों को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बैरून मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अकामती इदारों के BC तलबा के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम करेगी। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा कोर्सेज में दाखिलों के लिए होने वाले एमसेट के हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई। एमसेट की सरकारी वेबसाइट के जरिए ये हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।